کل جب جسٹس مندوخیل اور جسٹس منظور کی طرف سے تفصیلی فیصلہ جاری ہوا تو ہمارا خیال تھا کہ پاکستان کے اندر بھونچال مچ جائے گا۔ کیوں ہمارا یہ خیال تھا؟ آج کی آپ یہ ہیڈ لائنز دیکھ لیں جس کے اندر آپ کو فیصلے کی اساس اور اس کا متن جو ہے وہ دونوں نظر آئیں گے۔ ایک ہیڈ لائن کہہ رہی ہے چیف جسٹس کا ون مین پاور شو نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ہیڈ لائن آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کو صرف ایک شخص کے فیصلوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ بھی کہا گیا کہ بینچ کی تشکیل کے بارے میں فل کورٹ کے ذریعے پالیسی بنانی ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس کے پاس بے لگام طاقت ہے جس کا وہ لطف لیتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ عدلیہ کا وقار پست اور کڑی تنقید کی زد میں ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ اپنے اختیارات کا ڈھانچہ بنانے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایک بار کاز لسٹ جاری ہونے پر بینچ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی کہا گیا کہ پاناما کیس میں پہلا حکم 3-2 کے تناسب سے آیا تھا۔ لیکن جو سب سے بڑی بات کہے گی، جو ہیڈ لائنز آپ کو بتاتی ہیں، وہ یہ کہ از خود نوٹس 4-3 سے مسترد ہو چکا، اور یہ حوالہ بنتا ہے صوبائی الیکشن کا۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو ہونا چاہیے تھا، سامنے آنا چاہیے تھا، لیکن جس کے بدلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو پٹیشن ہے صوبائی انتخابات کے کروانے کی، یہ 3-2 کے تناسب سے قبول ہو چکی ہے۔ اب 4 جج صاحبان نے اپنے اعتراضات اور اپنے فیصلے کو اکٹھا کر کے 2 جج صاحبان کے ذریعے جو تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے اس کے اندر بتایا ہے کہ بنیادی طور پر وہ پٹیشن جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ قبول ہو چکی ہے، جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے الیکشن کمیشن کو ہدایت دی تھی کہ آپ فوری انتخابات کا بندوبست کریں، جس کے تحت تمام اداروں نے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق الیکشن کمیشن کے ہاں جا کے باقاعدہ پریزنٹیشنز کی تھی، جس کی بنیاد پر موجودہ انتخابات کا معاملہ پی ٹی آئی کے ذریعے کورٹ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ وہ معاملہ ہونا ہی نہیں تھا، وہ طے ہو چکا تھا کیونکہ وہ پٹیشن رد ہو چکی تھی۔ یہ بہت بڑا بھونچالی قسم کا فیصلہ تھا، لیکن آج جب ہم نے پروسیڈنگز دیکھی تو کمال ہو گیا۔ یوں لگا کہ پاکستان کے اندر کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس تمام فیصلے کو، جس کے اندر 4 جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے پہلے فیصلہ جاری کیا تھا وہ اصل فیصلہ نہیں ہے، اصل فیصلہ یہ ہے جو ہم جاری کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے 4-3 کی اکثریت سے اس پٹیشن کو رد کر دیا۔ جج صاحبان آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سو موٹو کا نوٹس آپ کو لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جج صاحبان آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی سپریم کورٹ ایک شاہی سپریم کورٹ میں تبدیل ہو جائے گی اگر آپ نے وہ معاملات اپنے ذہن میں نہیں رکھے جن کا تعلق عوام کے ٹرسٹ سے ہے۔ جج صاحبان آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیسے وہ پٹیشن آئی سپریم کورٹ کے سامنے، کیسے ایک پولیس افسر کی تبدیلی کے معاملے میں سے انتخابات کے معاملے کو نکالا گیا، اور کیسے اس معاملے کو پھر سو موٹو کے لیے بھیجا گیا، کیسے اس کے اوپر 9 ممبران کا ایک بینچ بنا، کیسے اس بینچ میں سے 2 کو ہٹنا پڑا کیونکہ ان کے اوپر ایک پر اعتراض آ گیا تھا، دوسرے کی آڈیو لیک ہو گئی تھی، اور کس طرح ان 7 میں سے 2 جج صاحبان نے سو موٹو کے اوپر اپنے ویوز کا اظہار کر دیا، اور کبھی بھی وہ بینچ سے خارج نہیں ہوئے، لیکن ان کو خارج متصور کیا گیا اور 3-2 سے یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا، حالانکہ یہ 4-3 سے ریجیکٹ ہو چکا ہے۔ جج صاحبان نے آپ کو اس فیصلے کے اندر یہ بھی بتایا کہ کیسے بینچ کو اپنی ذاتی ترجیحات کی بنیاد پر آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اور ایک نہیں درجنوں فیصلے کوٹ کیے گئے 27 پیجز کے اندر۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ کے اندرونی حالات کا جتنے بہترین انداز سے، واضح انداز سے، اور اگر آپ پاکستانی شہری کی حیثیت سے دیکھیں افسوسناک انداز سے، افسوسناک تفصیل کے ساتھ جائزہ پیش کیا گیا ہے، اس سے بہتر ڈاکومنٹ آپ کو ملے گی نہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک تاریخ ساز قسم کا فیصلہ ہے، لیکن دوبارہ دہراتا چلوں، آج کی پروسیڈنگز آپ دیکھ لیں، آپ کو کسی جگہ سے کوئی خبر نہیں آئے گی، آپ کے کان میں کوئی ایسی خبر نما افواہ بھی نہیں پڑی ہوگی جس سے آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کی عدالت کے اندر سے 4 جج صاحبان نے جس پٹیشن کو فارغ کر دیا تھا، اس پٹیشن کو 3-2 کے نام کے اوپر پاکستان میں اتنے عرصے سے لاگو رکھا گیا۔ 1 مارچ سے لے کے اب تک تمام مہینے کے اندر جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ اس فیصلے کے تابع ہو رہے ہیں جس فیصلے کا وجود ہی ناممکن ہے، ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نظام کے اندر کہیں پر کوئی احتساب کی رمق باقی نہیں رہے گی۔ جج صاحبان کے بارے میں جو تصور بنتا جا رہا ہے کہ وہ پارٹیزن ججز ہیں، ان کے یہاں پر تعصب کی بھرمار ہے،
وہ اپنے ثوابدیدی اختیار کو اپنا ذاتی اختیار سمجھتے ہیں۔ یہ تصور بہت گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کی جس کے اندر وہ گرجے اور برسے، اور شہباز شریف صاحب اس قسم کی تقاریر کے اندر گرجتے برستے بہت ہیں، اعمال کی جب بات آتی ہے تو اس کے اوپر آپ کو وہ ٹھنڈے لگتے ہیں، لیکن گرجے برسے بہت، اس کے اندر بار بار وہ یہی بات دہرا رہے تھے کہ کیسے ایک لاڈلے کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ آپ اس لاڈلے والے الزام میں سے سیاست اگر نکال بھی دیں تو جب جج صاحبان آپ کو سپریم کورٹ کے اندر سے بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، جو 4-3 سے رد ہو گیا، اس فیصلے کے برعکس ایک ایسا فیصلہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کے تحت آپ الیکشن کے معاملات کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کر رہے ہیں، آپ ان کو کورٹ کے اندر بلا رہے ہیں، آپ سیاسی جماعتوں کی دھنائی کر رہے ہیں، تو اس سے پھر کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ عدالت کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں ان کی بھی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ عدالت اس وقت ایک چیف جسٹس چلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ مخصوص ججز کا بینچ۔ یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے۔ اگر آپ کورٹ روم کے باہر کی بحث کو دیکھیں، اگر آپ لائرز کے چیمبرز کے اندر جا کے بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک ہی قسم کا بینچ جو ہے وہ ایک ہی قسم کے مقدمات سنتا ہے۔ بصد احترام جو موجودہ بینچ موجود ہے، اس کے اندر جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جنہوں نے اپنے آپ کو پچھلے اسی معاملے کے مقدمے سے ریکیوز کیا کیونکہ ان کے اوپر اعتراض اٹھا دیا گیا تھا، وہ دوبارہ سے ریکیوز کرنے کے بعد دوبارہ سے اسی بینچ کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان کو بینچ پر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، چیف جسٹس صاحب کو ان کو بینچ کے اندر شامل نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ سپریم کورٹ کے یہ تفصیلی فیصلہ جو آیا اس کی روشنی میں یہ تصور گہرا ہو گیا ہے کہ آپ اپنے ثوابدیدی اختیار کو اپنے ذاتی اختیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو یہی روایت چل نکلی ہے۔ اب اس کا آگے انجام کیا ہوگا؟ انجام تو بڑا واضح ہے۔ آپ نے کورٹ کے اندر سے جو اکثریتی رائے ہے وہ سن لی ہے، آپ اس اکثریتی رائے کو رد نہیں کر سکتے۔ اب آپ کے پاس آپشن صرف ایک ہی رہ گیا، اگر آپ آئینی اور قانونی انداز سے دیکھیں۔ آپشن یہ ہے کہ آپ کو تمام جج صاحبان کا ایک بینچ بنانا ہوگا، ایک فل کورٹ بنانی ہوگی، تاکہ فل کورٹ کے اندر بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا جائے کہ آیا سپریم کورٹ کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ نہیں کہ الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کرے، آیا سپریم کورٹ کے پاس یہ طاقت ہے یا نہیں ہے کہ از خود الیکشن کی تاریخوں کے حوالے سے باقاعدہ ایک فریم ورک تیار کرے، آیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں ہے کہ سیاسی معاملات جن کو سپریم کورٹ سے بالکل پرے ہونا چاہیے اور جن سے سپریم کورٹ کو پرے ہونا چاہیے ان کے اوپر روزانہ ایک رننگ کمنٹری کرے، آیا سپریم کورٹ کو ایسے معاملات ٹیک اپ کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے جو لوور کورٹس کے اندر موجود ہیں۔ یہ تمام معاملات جو اس 4-3 والے تفصیلی فیصلے کے اندر موجود ہیں، یہ ایک لارجر بینچ کے ذریعے آپ کے سامنے آنا چاہیے، ان کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اور آپ 3-2 کا کھیل کھیلتے رہیں گے تب تک عوام کا اعتماد برقرار نہیں رہے گا۔ اور جج صاحبان نے اس فیصلے کے اندر واضح انداز سے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ امپیریل سپریم کورٹ ہوتی ہے جو عوام کا ٹرسٹ لوز کر جاتی ہے، وہ سپریم کورٹ اپنے حدود سے تجاوز کرتی ہے جو لوور کورٹس کے معاملات کو ٹیک اپ کرتی ہے، وہ سپریم کورٹ اپنے حدود سے تجاوز کرتی ہے جو سیاسی معاملات کو اپنا لیتی ہے، وہ سپریم کورٹ اپنی ساکھ کھو دیتی ہے جہاں پہ چیف جسٹس یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایک بنا ہوا بینچ کیسے ریکاسٹ ہو جاتا ہے اور کیسے ان جج صاحبان کے اعتراض کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ اصل میں جناب 3-2 سے فیصلہ آپ کا لاگو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اس کو 4-3 سے ریجیکٹ کر دیا۔